اصل میں سر نا مجھے یہ جینیٹک پرابلم نہیں ہے خاندانی، یہ میرے ساتھ جو میں بھاگا تھا نا، بھاگنے کے بعد یہ مسئلہ آیا تھا، یہ کیمیکل آگے پیچھے، اس دن سے مجھے ڈر بیٹھ گئے ہوئے ہیں، شادی کا ڈر، موت کا خوف، اور اس کے علاوہ کہ جس سے میں شادی کرواؤں گا وہ عورت کیسی ہوگی، اور اس کے علاوہ کہ جب میری شادی ہوگی تو میں عورت کو سیٹسفائی نہیں کر سکوں گا۔ Are you afraid of getting married? You have to face your fears. ناظرین، میں ہوں عبد المنان، کلینکل سائیکولوجسٹ۔ ہم گیموفوبیا یعنی فیئر آف میرج پر بات کر رہے تھے۔ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ ڈفرینٹ کیسز کو اپنے سیشن کا حصہ بنائیں گے۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے جو کیسز لیے ہیں وہ ہیں گیموفوبیا پہ، یعنی شادی کا خوف۔ ناظرین، شادی کے خوف کو لے کر میرے پاس کافی کیسز آتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ان کیسز میں ایک ایک کر کے ان کو شامل کیا جائے تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ ناظرین، فیئر آف میرج ڈیولپ کیسے ہوتا ہے؟ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھا تھا کہ اس کی ہم نے کیس بھی شامل کیا، اسے پورا بھی کریں گے ہم۔ آس پاس کے لوگوں میں جب دیکھا جاتا ہے لڑائی جھگڑا، اور جو میرڈ کپل ہیں ان کو جب ہم بری کنڈیشن میں دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے۔ جو ریلیشن شپ ٹوٹ جاتے ہیں ان کو لے کے، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں ان کے والدین میں ان بن رہتی ہے، لڑائیاں رہتی ہیں، تو وہ بھی گیموفوبیا کا جلد شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ جو شادی سے ناخوش ہوتے ہیں اور وہ لڑکے لڑکی کو بتاتے ہیں کہ شادی کرنا تو بربادی ہے، تو اس کا بھی ایک پری اوکوپائڈ فیئر ذہنوں میں بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے شادی جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا خوف بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی اور بھی بہت سی ریزنز ہوتی ہیں، جیسے کہ جانے انجانے میں کچھ غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، لڑکوں سے بھی لڑکیوں سے بھی، اس کی وجہ سے بھی گیموفوبیا جو ہے وہ آ جاتا ہے زندگیوں میں۔ تو ہم جو کیس شامل کر رہے ہیں، جو ہم پہلی ویڈیو میں بھی کچھ شامل کیے تھے اس کی وائسز، اور اب والی ویڈیو میں ابھی ہم شامل کریں گے، ہم جانیں گے کہ ان کے لائف ایکسپیرینسز کیسے گزرے ہیں۔ ناظرین، ان کو گیموفوبیا ہے کافی عرصے سے، اور انہوں نے مختلف ڈاکٹر سے رجوع کیا، مختلف سائیکولوجسٹ سے انہوں نے سیشن بھی لیے، لیکن یہ جلد فیڈ اپ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے جو خوف ہیں اس میں ایک ان کو النس انگزائٹی بھی ڈیولپ ہو چکی تھی، جس پہ انہوں نے فائٹ کیا، لیکن النس انگزائٹی کنورٹ ہو کے او سی ڈی کی طرف لے گئی ان کو، اور کنورجن ڈس آرڈر کی طرف لے گئی، اور اس طرح سے پھر یہ گیموفوبیا کا شکار ہو گئے۔ ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا جو ہم ہے وہ سیکسول ریلیشن بن گیا۔ دیکھتے ہیں کہ ان کے لائف ایکسپیرینسز کیسے تھے۔ سر بالکل، میں ڈاکٹر بہت چینج کرتا رہا ہوں، اب بھی میں نے آپ سے پہلے نا تقریباً جو یہ باتوں سے سمجھاتے ہیں نا فزیالوجسٹ، وہ میں نے 1 2 3 4 چینج کر لیے، 5 4 لیکچر لیتا ہوں، کہتا ہوں نہیں اس سے میں نے ٹھیک ہونا ہی نہیں، اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ اب بھی نا تقریباً 6 ماہ سے، کہیں سے بھی سال سے لیکچر نہیں لیتا، کہتا ہوں نہیں کو نہیں صحیح ہونا، لیکن جب میں نے اب آپ کو دیکھا ہے نا تو مجھے پتہ نہیں میرے دل نے کیوں کہا ہے کہ نہیں سب ڈاکٹر چھوڑ دو، مجھے لگتا ہے کہ مجھے کہیں سے فرق ہی نہیں پڑنا، لیکن اب سر مجھے لگتا ہے کہ نہیں، میرا دل کہتا ہے، میرا مائنڈ کہتا ہے کہ نہیں، جیسے آپ باتیں کر رہے ہیں نا ایسی کوئی بھی ماہر نفسیات نہیں بات کرتا، تو میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں باپ سے کاؤنسلنگ کراؤں، آپ میرے کوچ بنے، میری ذہنی نشو نما کریں، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ تو سر میرے لیے بہت پرابلم ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں ایک بھائی ہوں، اکیلا بھائی ہوں، سسٹر میری 3 ان کی شادی ہو چکی ہے، تو میں اکیلا ہی ہوں، مجھے فورس کرتے ہیں گھر والے شادی کے، لیکن میں بھاگ جاتا ہوں، کہتا ہوں کرتا ہوں، ابھی معاشرے کو نہیں پتا کہ مجھے کوئی مسئلہ کیا، کیونکہ میں نے باتوں سے آج تک نہیں محسوس کیا کہ مجھے کوئی ڈر ہے، مجھے 2 3 ڈر ہیں۔ یہ ڈر کیسے پیدا ہوئے؟ پہلے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اتنی زیادہ میسٹربیشن کی، اس کے بعد سر مجھے ایک حادثہ بھی پیش آیا تھا، مجھے کسی نے کہا تھا وزنی کام کرو، میں زندگی میں وزنی کام نہیں کیا تھا، میں نے وزنی کام کیا گرمی میں، اتنا وزنی کام کیا کہ میرے معدے پر میں کرتا میرا سانس پھول گئی، میں نے کہا میں سے کام نہیں ہوگا۔ اس دن سے سر میرے معدے پر نا سوزش ہوگی، جب سوزش ہوگی تو میں نے ڈاکٹر پاس گیا، اس نے مجھے میڈیسن دی،
میڈیسن کھائی، میڈیسن الٹا ریئیکشن کر کر میرے معدے سے گیس نکل کر سر کو چڑھ گیا۔ میں کرکٹ کا میچ کھیلنے لگ پڑا، مجھے کیا پتا، میں جب ادھر بھاگا اتنا بھاگا کہ میرا سانس پھول گیا، مجھ سے سانس نہیں نکل رہا تھا۔ میں گھر آیا بڑا پریشان، میرے معدے پر اور سوزش ہو گئی، اور میرے جو سر پر گیس چڑھا تھا نا، اس کی وجہ سے ڈاکٹر کہتے تھے کہ گیس نے آپ کے معدے کے کیمیکل ذہن کے کیمیکل آگے پیچھے کر دیے ہیں۔ سر وہ ہوا بھی، اس سے پہلے مجھے یہ مسئلے نہیں تھے، یہ جو ڈر تھے، مجھے یہ ڈر، پہلا ڈر یہ بیٹھا کہ مجھے یہ شادی کا ڈر ہی بیٹھ گیا، دوسرا ڈر یہ بیٹھا سزاق نہ ہو جائے، تیسرا ڈر یہ بیٹھا کہ ایک دن میں نے مر جانا ہے۔ مطلب ہر چیز نیگیٹو، غلط سوچنے لگ پڑا۔ مجھے سر اتنی تھنکنگ غلط آتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میرا ذہن ایک دفعہ ٹکتا نہیں ہے، کبھی مجھے کوئی غلط سوچ آ جاتی ہے، کبھی آتی ہے کہ میں کیوں اس دنیا میں آ گیا ہوں، مجھے دکھ ہی دکھ ہیں، ایسے ہیں۔ ناظرین، ان کی جو سمٹمز ہیں جو آپ نے سنی، یہ ساری کی ساری اشارہ کر رہی ہیں النس انگزائٹی کی طرف۔ جب انسان ہیلتھ کانشیس ہوتا ہے، اسے النس انگزائٹی ہوتی ہے، جی اے ڈی ہوتا ہے، تو وہ پھر یہ سمٹم آتی ہیں کہ اس کے معدے میں تکلیف رہتی ہے، اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ گیس میرے دماغ کو چڑھ رہی ہے۔ ایسے پیشنٹس کے ہونٹ اکثر کالے ہو جاتے ہیں، اور ان کو ڈسپسا کی شکایت ہوتی ہے، بدہضمی ہو جاتی ہے، ڈکار آتے رہتے ہیں، اور پھر یہ کنسرن ہو جاتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، ان کو سائبر کونڈریا بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹرز کی باتیں سنتے ہیں، یہ نیٹ گوگل کرتے ہیں، سارا دیکھتے ہیں کہ مجھے کیا ہے، اور یہ متھ بنانا شروع کرتے ہیں کہ فلاں چیز سے مجھے یہ چیز ہو گئی تھی، اور اس چیز سے مجھے یہ نہ ہو جائے۔ تو یہ سراسر ذہنی معاملہ ہوتا ہے۔ تو عام طور پہ اس میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کے جو برین کیمیکلز ہیں وہ امبیلنس کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو وہ اپنے سادہ زبان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے برین کیمیکلز جو ہیں ان میں کوئی کمی بیشی ہوگی۔ تو یقیناً ایسا ہوتا ہے، اور پھر انسان متھ بنا لیتا ہے کہ فلاں گرمی میں کام کیا تھا، اس وجہ سے ہوا۔ وہ جو سنتا ہے، جو سوچتا ہے، جو اسے بڑے کہہ دیتے ہیں، جو حکیم حضرات کہہ دیتے ہیں، ان چیزوں پہ وہ بلیو کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس صورتحال میں انسان کا ذہن ویلڈ نہیں ہوتا، تو اسے چاہیے وہ اپنے ذہن کی بات کو حدیث کا درجہ نہ دے، اسے تسلیم نہ کرے، وہ کسی مینٹل ہیلتھ کنسلٹنٹ سے علاج لے اور اس پہ ہی عمل کرے۔ یقیناً انہوں نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا حصہ زندگی کا ماسٹربیشن کی ہے، اور یہ ناظرین اس پہ ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ یہ پورنوگرافی اور یہ ماسٹربیشن یہ ہمارے برین میں کیا تبدیلیاں لاتے ہیں۔ تو ہمارے اکثر کلائنٹ جو النس انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی گلٹ کا شکار ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسی چیزیں رہی ہوتی ہیں، بچپن میں ہی ان کو کوئی غلط لت لگ جاتی ہے، اس طرف سے وہ چلتے چلتے النس انگزائٹی یا جی اے ڈی یا ایون کنورژن ڈس آرڈر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس میں اکیلے لڑکے ہی نہیں، بے شمار لڑکیاں بھی اس مرض کا شکار ہو جاتی ہیں۔ سر پھر میں نے ڈاکٹر سے نا 2006 میں ڈاکٹر کے پاس گیا، اسپیشلسٹ معدہ تھے، اس نے میرا ٹریٹمنٹ کیا، میرے نا معدے پہ اتنی سوزش ہو گئی تھی وہ بھاگنے کی وجہ سے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اتنی سوزش ہو گئی تھی کہ اس نے میرے اندر نا گیسٹروسکوپ مشین کے ذریعے اندر مشین ڈالی اور چیک کیا کہ میرے اندر اتنی سوزش ہے۔ اس نے پھر مووی دیکھی، اس نے پھر میرا ٹریٹمنٹ جاری کیا، ساتھ ذہن کا بھی اور ساتھ معدے کا بھی۔ 3 منتھ کھانے کے بعد معدہ تو میرا ٹھیک ہوگا، لیکن سر جو خوف بیٹھ گیا تھا اندر وہ نہیں ٹھیک ہوئے۔ میں نے بہت میڈیسن کھائی ہیں 2006 سے 9 تک، اتنی میڈیسن کھائی ہیں کہ میں سر آپ کو کیا بتاؤں، مجھے فرق نہیں پڑا، ذرا برابر ہی فرق نہیں پڑا۔ اب میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، میں ڈاکٹر کی باتوں سے، پھر سر جب مجھے باتوں سے سمجھ بھی آتی ہے کہ یہ مسئلے میرے باتوں سے حل ہوئے ہیں، تو یہ سر پرابلم ہے، مجھے موت کا خوف آتا ہے کہ ایک دن مر جانا ہے، پھر مجھے یہ خوف آتا ہے کہ میں کدھر ایسے دنیا مصیبت میں پڑا ہوں، یہ ہے وہ ہے، پھر مجھے یہ خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں، ڈر رہتا ہے کہ جیسے ہی میری کل کو شادی ہوگی، جو میری بیوی ہوگی وہ پتہ نہیں کیسے کریکٹر کی مالک ہوگی، وہ ٹھیک نہیں ہوگی، یا ایسے ہی ہر چیز کا غلط سوچتا رہتا ہوں کہ وہ غلط ہوگی، وہ ٹھیک نہیں ہوگی، میں اسے کیسے برداشت کروں، مطلب ہر چیز کے غلط سوچ، اتنی پینک ہوتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں کیا کروں۔ میڈیسن تو میں نے اب چھوڑ دی ہوئی ہیں، میڈیسن سے تو مجھے نفرت ہے، میڈیسن تو میں کھاتا ہی نہیں، کھانی بھی نہیں ہے سر، اس سے فرق بھی نہیں پڑتا۔
جب تک کھاتا ہوں تب بھی نہیں فرق پڑتا. بہت پریشانی ہے سر، بہت پریشانی. ناظرین، ایکسیسو یوز آف میڈیسن، یہ بندے جن کو انگزائٹی ہو جاتی ہے، جن کو النس انگزائٹی ہوتی ہے، یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ سے گزرتے ہیں. ایون دیٹ یہ اینڈوسکوپی بھی کرواتے ہیں. ان کو میدے کا ایشو ہوتا ہے، ان کو بلاٹنگ ہو جاتی ہے، ان کا میدا جو ہے مسلسل درد کرتا رہتا ہے. حالانکہ ان کو سومیٹک کمپلینٹس ہوتی ہیں، سائیکو سومیٹک کمپلینٹس کہتے ہیں ہم اسے، کہ ذہنی وجوہات کی بنا پر باڈیلی سمٹم آتی ہیں. یعنی ان کو کوئی میڈیکلی انکسپلینڈ ہے، ان کے ٹیسٹ کلیئر آتے ہیں، لیکن ان کو درد محسوس ہوتا ہے. اب اس درد کی وجہ ان کی سوچیں ہیں، وہ جو دن بھر یہ سوچتے ہیں، یہ کیوں اس تک کا شکار ہو گئے، اس کی مختلف ریزنز ہیں. انہوں نے ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ ڈوپامین ریلیز کیا ہے تھرو پورنوگرافی، تھرو ماسٹربیشن. اس طرح سے پھر ان کا جو ڈوپامین لیول ہے وہ ایک حد تک ان کو پلیئر دیتا رہا. اب وہ اس حد سے زیادہ کتنا وہ چیز وہ سکرین دیکھ لیں گے، یہ کتنا اسے اور زیادہ کر لیں گے، تو پھر آ جا کے پھر وہ باڈی ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتی. پھر گلٹ میں چلا جاتا ہے انسان کو لگتا ہے کہ میں کمزور ہو گیا ہوں. انسان کو پھر چین بنتی رہتی نیگیٹو تھاٹس کی، اور اسے سوتے جاگتے اٹھتے کام کرتے ہمیشہ ذہن میں ایک ہی خیال ہوتا ہے کہ میں تو گیا، میری آنے والی زندگی تو بالکل خراب گزرے گی. اور ساتھ میں پیرانوائڈ پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. پیرانویا آ جاتا ہے، شکوک و شبہات، کہ جو میری زندگی میں آئے گا وہ غلط ہوگا، اس کا کریکٹر میں اسے کیسے سیٹسفائی کروں گا. پرفارمنس انگزائٹی بھی آ جاتی ہے، چونکہ ان کا خود کا ایکسپوجر ہوتا ہے. اپوزٹ جینڈر کو انہوں نے کسی عجیب و غریب حالتوں میں دیکھا ہوتا ہے، یا سکرین پر یا اپنی ڈیلی لائف روٹین میں. تو پھر یہ جنرلائز کر دیتے ہیں کہ خواتین ایسی ہی ہوں گی یا میل ایسے ہی ہوں گے. اپوزٹ جینڈر کو لے کے ان کو تحفظات ہوتے ہیں، وہ تحفظات جنرلائز ہو جاتے ہیں. تو پھر ان کو دنیا میں کوئی بھی اچھا نہیں لگتا. کبھی یہ خود پہ بھی غصہ ہوتے ہیں، اور فیئر آف ڈیتھ اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے اعمال اور اپنے ایکشنز کو درست نہیں کر پاتے. یہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، لیکن ان کو گلٹ جو ہے وہ اتنا تنگ کرتا ہے کہ یہ واپس اپنی پرانے والی حالت میں آ نہیں پا رہے ہوتے. سر نا مجھے یہ جینیٹک پرابلم نہیں ہے خاندانی، یہ میرے ساتھ جو میں بھاگا تھا نا، بھاگنے کے بعد یہ مسئلہ آیا تھا، یہ کیمیکل آگے پیچھے. اس دن سے مجھے ڈر بیٹھ گئے ہوئے ہیں، شادی کا ڈر، موت کا خوف، اور اس کے علاوہ کہ جس سے میں شادی کرواؤں گا وہ عورت کیسی ہوگی، اور اس کے علاوہ کہ جب میری شادی ہوگی تو میں عورت کو سیٹسفائی نہیں کر سکوں گا، اور میرے پاس عورت آئے گی پتہ نہیں کیا مجھے ہو جائے گا. مجھے جیسے ڈر لگتا ہے. اور اس کے ساتھ سر میں نا اکثر اپنے آپ سے جب کویسچن کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، تو مجھے خیال، جب میں کہتا ہوں میں کیا چیز ہوں، میں کیا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، تو اس وقت مجھے تھوڑی سی نا جیسے گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے. تو یہ سر پرابلمز ہیں، بہت زیادہ پرابلمز ہیں. یہ 2006 سے یہ مسئلے ہیں، بہت میڈیسن کھائیاں نہیں ٹھیک ہوئی. تو اب سر آپ کی محنت سے، آپ کی باتوں سے یہ انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ ٹھیک ہو جائیں گی. ایک تو مجھے شادی سے خوف نہ رہے کہ میں شادی کے لیے تیار ہو جاؤں. جب شادی کے لیے تیار ہوں گا تو پھر مجھے خوف نہ ہو جائے، مطلب مجھے شادی کا خوف ختم ہو جائے گا، پھر عورت کا خوف ختم ہو جائے. میرے پاس ہے عورت ہے، مجھے لگتا ہے کہ جب میں شادی کروا کے لے آؤں گا یا میں اسے سیکس کروں گا، تو میں جب سیکس کروں گا تو میں نے تو اتنی میسٹربیشن کر کے اپنا سب کچھ ضائع کر لیا. اب اگر میں اس سے سیکس کروں گا، 2-4 بار کروں گا، میرے اندر سے پھر مجھے سوزاک ہو جائے گا، پھر میرے اندر سے جو مادہ منو بنتا ہے یہ کم ہو جائے گا. کیونکہ مجھے 6 میں ایسے لگا تھا کہ جیسے میرا چارم ختم ہو گیا تھا، مجھے شہوت بھی نہیں آتی تھی، اریکشن بھی نہیں آتا تھا. تو یہ اس وقت ٹائم ہوا تھا مسئلہ. پھر مجھے ایک ڈاکٹر نے، حکیم نے میڈیسن دی، اس سے مجھے پھر نائٹ فال پہلے ہوتا ہی نہیں تھا. جب میں نے سب کچھ ختم، ایسا لگ رہا ہے جیسے نائٹ فال بھی نہیں ہوتا، بس تھوڑا سا اریکشن. اب میں نے جب سے نا 2009 میں میڈیسن ایک لی تھی حکیم کی، اس سے نائٹ فال تو ہونے لگ پڑا. مجھے یقین ہو گیا نہیں میرا مادہ منو بننے لگ پڑا. لیکن ابھی میرے ذہن میں ڈر ہے کہ نہیں یہ پھر ختم ہو جائے گا ایک موقع، پھر تمہیں عورت کے پاس جانے سے تم ڈر لگے.
नाज़रीन, यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में अब बिल्कुल स्टेबल हैं और खुश हैं और अपनी ज़िंदगी की नई इनिंग्स शुरू कर चुके हैं। जी नाज़रीन, ये जो साइबर कॉन्ट्रिया है, ये जो इन्फॉर्मेशन गेन करना है, इन्होंने ये कोई पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर इनको मेडिकल टर्म्स की इतनी वाक़फ़ियत है जितनी कि शायद एक डॉक्टर को होती हो। तो इसकी वजह है साइबर कॉन्ट्रिया। इनका बार-बार गूगल करना, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखते रहना और अपने मसले को मसला बनाते रहना और सोचते रहना। फिर इंटेंसिव हेल्थ केयर लेना और मुख्तलिफ़ टेस्ट करवाना, क्योंकि इनकी सोच का मसला है और इनको ये लगता है, इनका हाइपोथेसिस है कि ये मादा ख़त्म हो जाएगा, दोबारा नहीं बनेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और ये अपनी सोच के बायस अपना बहुत वज़न कम कर चुके हैं। पहले ये किसी और कंडीशन में थे, अब ये वज़न कम कर चुके हैं। लेकिन अब चूँकि ये स्टेबल हैं, ये शुरुआत के दिन हैं जब वो इन सारी चीज़ों में थे, तो इलाज लेते थे, परेशान रहते थे, इनको समझ नहीं आती थी। और नाज़रीन, आपके लिए ये शायद बहुत वियर्ड किस्म की बातें हों कि ये बार-बार एक्सपोज़र भी करते थे। मुख्तलिफ़ अपोज़िट जेंडर के पास ये जाते थे और अपनी स्किल्स, अपनी पावर को चेक करने के लिए ये उस कंडीशन में जाते थे और फिर वहाँ से फेड अप होके घर को वापस आ जाते थे। और इनका यही बिहेवियर इनको शदीद किस्म की इलनेस, एंग्ज़ायटी की तरफ ले गया कि मुझे सुजाक हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मीनवाइल वो ख्वाहिशात बढ़ती गईं और साथ ही साथ वो डर भी बढ़ते गए। और ऐसे पैनिक होता है कि कोई शादी का कह दे तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पिछले दिन मुझे एक नया फोबिया जन्म ले लिया कि जब भी मैं ऑनलाइन मोबाइल पे बैठूं या किसी की बात यकसोई से सुन नहीं सकता, मेरा ध्यान मने चला जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, जब मैं मोबाइल पे मैंने सोच लिया, पहले मोबाइल इतनी देर से चला, मैंने सोच लिया कि मैंने अब मोबाइल चलाना है ना, तो जब मैंने मोबाइल चलाना मेरा सर भारी हो जाता है। मैंने जब चलते जाना है, मैंने कहना मेरा सर भारी हो जाए तो 1 मिनट में भारी हो जाएगा, मेरे इख्तियार में चाहेगा। मेरी ये बाजू को कमजोरी फील हो, मुझे बाजू पर कमजोरी फील हो जाएगी, जो सोचता हूँ ना वो हो जाता है। तो मतलब ना यकसोई भी नहीं है, मैरिज का खौफ, बहुत ज़्यादा खौफ, और इसके अलावा सर एक दिन एक डर होता है ना कि नहीं मैंने अभी मर जाना, ये नहीं, ये आता है कि वो एक दिन मैं बूढ़ा होगा, फिर भी मरना है। जब मुझे ये होगा कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, फिर मुझे पता होना है कि मेरी 5-7 साल जिंदगी रह जानी है, यार एक दिन मर जाना है, वो क्यों मर जाना है। मतलब ऐसे ख्यालात सर, ऐसी टेंशन में हूँ कि मैं आपको क्या बताऊं सर। सर इसके अलावा हुआ ये था कि जब मुझे 2006 में ये प्रॉब्लम बना था ना, तो मैं 2009-10 में वापस गांव आ गया। जब मैं गांव आ गया तो मैंने जिंदगी में औरत से सेक्स नहीं किया था घर से। फिर मैं गांव आया, वहाँ लड़कियां देखी, लड़कियां मुझसे आंख मिलाने लग पड़ी। मैंने क्या किया कि मैं लड़कियों से डरता था कि मैं पता नहीं लड़की के पास गया तो क्या होगा। मैं पहले तो ये था कि मैं लड़की के पास से गुजरता था ना, तो मुझे ऐसे लगता जैसे हाथ मेरे सो रहे हैं टेंशन से। फिर मैंने हिम्मत की, एक बार मैंने एक लड़की को किस किया। जब मैंने किस किया तो मेरा डर खत्म। मैंने कहा बस यही था, ये तो मसला ही कोई नहीं, ये टेंशन वो मैं उस डर से निकल गया। फिर मैं जब भी गुजरता लड़कियों के साथ किस करने लग पड़ा, मेरा वो डर खत्म हो गया। फिर सर उसके बाद मैं इनको गले लगाने लग पड़ा, वो भी मेरा डर खत्म हो गया, वो भी फिर मैं लगाता रहा, मुझे कोई डर ना रहा। फिर सर मैं उनके साथ घंटा टाइम स्पेंड करने लग पड़ा, उनके पास 2-2 घंटे बैठने लग पड़ा, वो भी मेरा डर खत्म हो गया। फिर उसके बाद सर जो मेन अब डर है ना, मेन डर क्या है कि मैं औरत के पास भी चला जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन उसके साथ सेक्स नहीं कर सकता। जैसे ही सेक्स का बनाता हूँ मेरा एक्शन लूज हो जाता है, डर बैठ जाता है कि मैंने सेकंड में फारग हो जाना है, मेरे अंदर से मनी ख़त्म हो जानी है, मुझे सुजाक हो जाना है। जब मैंने उसके ऊपर जंप लगाने हैं तो मेरे आगे जिस्म कमज़ोर है, जो मुझे भागा था उस वजह से जो मेरे अंदर डर बैठा है कि मैंने फिर दोबारा प्रॉब्लम बन जानी है। तो सर ये मुझे मसला है, मतलब जो मैं डर
ختم کرتا اگر پریکٹیکل وہ تو ہو گئے ہیں، لیکن اب مین جو ڈر رہ گیا نا، اگر وہ ختم ہو جائے نا کہ میرا الیکشن لوز نہ ہو کرنے سے پہلے، میرے میں ہمت ہو، مجھے یہ ڈر ہو کہ نہیں میرا اندر سے مادہ نہیں ختم، آپ نے کہا نہیں ہوتا، واقعی نہیں ہوتا، مجھے پتا بھی، لیکن ایک ذہن کہتا ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں ہوتا. تو یہ سب باتیں سارنا جو میرے بس میں تھی وہ تو میں نے کر دی، جو مین اٹکی ہوئی ہے نا یہ میرے بس میں نہیں ہے. یہ اب آپ نے مجھے ہمت دینی باتوں کے ذریعے پریکٹس کرا ایک وقت آنا ہے کہ میں نے کھڑے ہو کے آنا ہے ٹھیک ہوگا سر میں ٹھیک ہوں، مجھے پتا ہے. لیکن آپ کی باتوں سے اگر میں نے خود تو کرنا ہوتا تو میں ڈر کو اپنے پر حاوی نہ ہونے دیتا تو میں 2006 کی شادی کروا لیتا 7 کی. اگر میری اتنی لیٹ شادی ہوئی تو اس کی ریزن یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں لیکن مجھ سے ہو نہیں رہا. یہ نہ ہونا ہی میری سب سے بڑی کمزوری ہے. ناظرین، گیموفوبیا یعنی فیئر آف میرج، اس کی جو پوشیدہ وجوہات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. یہ وجوہات جب انسان ایکسپوئر کرتا ہے اپوزٹ جینڈر کے ساتھ حادثاتی طور پہ یا ڈیلیبریٹلی سوچ سمجھ کے، جیسے کہ انہوں نے کیا، تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ پریشان کن اور اس کی بیماری کو بڑھانے والی بات ہے. اس طرح سے وہ چیزیں فٹ نہیں ہوتی، وہ چیزیں فکس نہیں ہوتی، بلکہ اور زیادہ پرابلم بن جاتا ہے. یہ سو کالڈ جب ایکسپوئر کرتے تھے ساری چیزوں کا، تو اس میں ایک ان کے ذہن میں ایک فینومینا ڈیولپ ہوتا گیا کہ اپوزٹ جینڈر کو لے کے ان کے ذہن میں، دل میں عزت ختم ہو گئی، ایک وقار ختم ہو گیا. تو اس کیفیت میں یہ اب فیئر آف میرج ان کا اور زیادہ بڑھ گیا کہ وہ کریکٹر لیس ہوگی، میں کس کے ساتھ تعلق بناؤں گا. اور یہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے، یہ مختلف نام بدلتے رہتے ہیں، یہ چھپاتے رہتے ہیں خود کو، اور جب شادی کی بات ہوتی ہے تو ان کی روح کانپ جاتی ہے. اور یہ اکیلے ہیں، ان کو وارث چاہیے، ان کے پاس زمینیں ہیں، یہ وہ، ان پہ ان کے گھر کا پریشر ہے کہ ہمیں وارث چاہیے اور تمہاری شادی کرنی ہے. اور یہ ملٹیپل ایسی چیزوں سے گزرے ہیں تھرو آؤٹ لائف، ان کو برے ہاتھ لگے ہیں، ان کی تربیت میں کچھ فلاز رہ گئے ہیں، اس کے باعث یہ اس کنڈیشن میں پہنچے ہیں. ناظرین، اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. اگر آپ کے پاس بھی کوئی معلومات ہو اور آپ کوئی ایڈوائز کرنا چاہیں ان کو یا اس پلیٹ فارم کے تھرو کسی دوسرے کو، تو آپ کمنٹس میں ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.